السلام علیکم۔ ڈائلاگ ود محسن میں خوش آمدید۔ میں ہوں حارث امین خان۔ پاکستان میں مختلف خبریں ہیں اور بڑی خبریں ہیں۔ سب سے پہلے تو جو آپ کے ساتھ میں شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کی جانب سے بتایا گیا ہے کہ پاکستانی وفد تیاری کر رہا ہے امریکہ جانے کی، جبکہ دوسری جانب امریکی اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی طرف سے خبر ہے کہ ان کا ایک وفد پاکستان پہنچنے والا ہے اور وہ پاکستان کا دورہ کرے گا۔ اس کی اہمیت کیا ہے اور اس پر بات کرنا بہت ضروری ہے اور آج کے پروگرام میں اس پر بات چیت ہوگی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کا ایک اندرونی ایک ایشو ہے، بہت بڑا میٹر ہے، وہ یہ ہے کہ دریائے سندھ پر 5 نئے کینالز بنانے کے احکامات جاری کیے ہیں، فیڈرل گورنمنٹ کی جانب سے وہ کیے گئے ہیں۔ اس پر حکومت سندھ اور حکومت پنجاب اس وقت ان کے درمیان لفظی گولہ باری چل رہی ہے، لفظی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک دوسرے کو تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ یہ کتنا اہم موضوع ہے اس پر بھی بات کریں گے، لیکن ان تمام تر موضوعات کی وجہ سے وہ موضوع جو بلوچستان کے ساتھ منسلک ہے، اور اختر مینگل جو کہ بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے لیڈر ہیں اور رہنما ہیں، رہبر ہیں، وہ اس وقت مستونگ میں اپنے لوگوں کے ساتھ موجود ہیں، کیمپ لگا کر بیٹھے ہیں۔ اور 29 مارچ کو ان کے اوپر ایک سوسائڈ اٹیک بھی کیا گیا، لیکن اس کے باوجود وہ بیٹھے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کوئٹہ جائیں گے۔ اور ان کا جو مقصد ہے جو ان کی طرف سے سامنے آیا وہ یہ ہے کہ جو بلوچ ایکٹیوسٹس ہیں، خاص طور پر جو خواتین، مہرنگ بلوچ کا بھی اس میں نام سر فہرست ہے، کہ ان کو ریلیز کیا جائے اور ان کے جو لیگل ان کی ڈیمانڈز ہیں ان کو پورا کیا جائے۔ لیکن حکومت بلوچستان کی جانب سے ان کو تھریٹن کیا گیا ہے بار بار کہ آپ اگر کوئٹہ کا رخ کریں گے تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا۔ یہ معاملہ کیا ہے اور اس کا سلجھنا کس قدر ضروری ہے، اس پر تفصیل کے ساتھ بات کرنے کی ضرورت ہے، اور آج کے پروگرام میں اس پر بات کریں گے۔ محسن رضا صاحب میرے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ عید کی بھی چھٹیاں تھیں اور کافی تاخیر کے بعد ہم دوبارہ اس فورم پہ اکٹھے ہوئے ہیں۔ امید ہے کہ ہمارے ویورز جو ہیں انہوں نے بھی اچھے دن گزارے ہوں گے عید کے۔ واپس آئے ہیں تو ذکر تو اس بات کا ہونا چاہیے تھا کہ موسم کیسا ہے، پاکستان کے معاشی حالات کیسے ہیں، لیکن آپ نے پھر اگین وہی معاملہ چھیڑ دیا کہ پاکستان کو عوارض کس قسم کے لاحق ہیں۔ اس پہ بات تو ضرور ہم کریں گے، لیکن نارمل حالات میں کسی بھی ریاست کے اندر اس قسم کے ہونے والے جو معاملات ہیں نا، وہ روزمرہ کی بنیاد پہ ہوتے ہیں۔ انڈیا پاکستان کے مقابلے پہ بہت بڑی ریاست ہے، اس کی آبادی 1 ارب 40 کروڑ کے قریب ہے، تو وہاں پر بھی بہت سارے ایشوز ہیں۔ ہر روز کسی نہ کسی ملک میں کوئی نہ کوئی بڑا مسئلہ ہوتا ہے، لیکن مسائل کو حل کرنے کے لیے جو ریاستی امیج ہوتا ہے اور جو ریاست کا سٹرکچر ہے وہ اس بات کی گارنٹی فراہم کرتا ہے کہ عوام کے مسائل ہوں، صوبوں کے مسائل ہوں، فیڈریشن کے مسائل ہوں، لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہو، حکومتوں کے صوبائی حکومتوں کے ساتھ مسائل ہوں جیسے پاکستان میں بھی ہے، اور ہمسایہ ریاستوں کے ساتھ مسائل ہوں، یا گلوبل پرسپیکٹو میں کسی بھی ریاست نے اپنے مفادات کا دفاع کرنا ہو، تو یہ ڈے ٹو ڈے بیسس کے اوپر ہو جاتا ہے۔ ہمارے یہاں انفارچونیٹلی ریاست کا جو ورکنگ آرڈر ہے اس کے اوپر اس ریاست کے جو عوام ہیں ان کا میرا خیال ہے کہ جو ان کا اعتماد ہے اس میں کسی جگہ پہ کوئی کمی ہے، جس کی وجہ سے یہ معاملات ہم ہر روز ڈسکس کرتے ہیں اور ان اٹینڈڈ رہ جاتے ہیں اور ریزالو نہیں ہوتے۔ اس کا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ سارے کے سارے معاملات میں دیکھنا چاہوں گا کہ اس کے اندر کس کس جگہ پہ کنٹراڈکشنز ہیں۔ پہلی بات آپ نے کی ہے کہ جی ایک امریکی وفد پاکستان آنے والا ہے۔ دوسری بات آپ نے کیا کہ جی جو ٹیرف ہے پاکستان پر بھی 29% جو ہے وہ عائد کر دیا گیا، اس کو ریزالو کرنے کے لیے وزیر خزانہ محمد اورنگزیب نے کہا کہ ہمارا ایک ہائی پاور ڈیلیگیشن جو ہے وہ جائے گا ٹرمپ ایڈمنسٹریشن سے جا کے، یا اپنے جو کاؤنٹر پارٹس ہیں ان سے جا کے بات کرے گا۔ اس میں جو کنٹراڈکشن ہے وہ کیا ہے؟ آپ ایک ضمنی سوال یہ کر سکتے ہیں۔ میں نے کہا کہ یہ پیک آف کنٹراڈکشن ہے، جتنے بھی مسائل ہیں اس لیے کہ حکومت ان کو ریزالو کرنے کے لیے جس فیئر پلے کا تقاضا عوام ان سے کرتے ہیں نا، اس میں کسی جگہ پہ یا تو ان کی دلچسپی نہیں ہے، کچھ ایسے کارڈز ہیں جو حکومت پلے نہیں کر رہی اور معاملات اور الجھتے چلے جا رہے ہیں۔ یہ کنٹراڈکشنز کی وجہ سے ہے۔ پہلے موضوع پہ بات کر لیتے ہیں۔ یہ دیکھیں، ٹرمپ انتظامیہ نے صرف پاکستان کے اوپر 29% جو ہے وہ ٹیرف عائد نہیں کیا۔ اگر اس کی ریسیپروسٹی کو دیکھا جائے تو کچھ آئٹمز ایسی ہیں جو پاکستان کے اندر بھی وہ ان کی آتی ہیں، آپ بھی ایک حق محفوظ رکھتے ہیں کہ آپ بھی ان کے اوپر ٹیرف جو ہے امپوز کر دیں،
لیکن ایز اے لارجسٹ ایکسپورٹ مارکیٹ پاکستان کے لیے جو امریکہ کی اہمیت ہے، خاص طور پر ہماری ٹیکسٹائل اور اس کی جو ذیلی پروڈکٹس ہیں، اس کے حوالے سے پاکستان کا لارجسٹ ایکسپورٹ جو جتنا بھی اسٹاف ہے وہاں پر جاتا ہے، تو پاکستان کو ایک ایشو تو اس میں ہے کہ یہ معاملہ نہیں ہونا چاہیے تھا، لیکن پاکستان نے اس کی تیاری کی تھی ٹرمپ انتظامیہ کے آنے سے پہلے اور ٹرمپ انتظامیہ کے اقتدار میں براجمان ہونے کے بعد جس قسم کے اشاریے وہاں سے آ رہے تھے، پاکستان کو واقعتاً اس بات کا خدشہ تھا کہ عمران خان کو لے کر ٹرمپ انتظامیہ جو ہے کوئی ایسا پاکستان کے سے مطالبہ نہ شروع کر دے جیسے اگر پاکستان اس کو مانے تب مارا جائے، نہ مانے تب مارا جائے۔ امریکی انتظامیہ کی ناراضگی مول لینے کا خطرہ تو تھا جو اب بھی ہے، لیکن اسی پرسپیکٹو میں پاکستان کا دفاع کرنے کے حوالے سے یا اپنے مفادات کا تحفظ کرنے کے حوالے سے پاکستان نے کوئی یہ اوور نائٹ ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی، ان کو اس بات کی خبر ہونی چاہیے تھی۔ یہ میرا خیال ہے کہ تساہل سے کام لیا گیا اور ہم نے تیاری نہیں کی تھی۔ یہ وفد جو اب جائے گا اس کو پہلے جا کے معاملہ کرنا چاہیے تھا۔ پھر دوسری بات یہ ہے کہ امیگریشن کے حوالے سے کچھ لاز میں تبدیلی کی گئی، پوری دنیا کے ممالک کے اوپر وہ پابندیاں لگائی گئیں، پاکستان کے اوپر بھی لگی ہیں، اگرچہ وہ مائلڈ نوعیت کی ہیں، تو اس کے لیے بھی ہم نے کوئی تیاری نہیں کی۔ ٹرمپ انتظامیہ سے جا کے ہماری خارجہ پالیسی کا بنیادی ستون جو ہے وہ امریکہ کے ساتھ تعلقات کی بہتری ہے، لیکن ایسا نہیں ہے کہ بوئے آئی جج دے ونو کڑی دے کن کے مطلب آپ کے سر پہ آ کے ڈانگ پڑ گئی ہے اور اب آپ کہتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ امید کی جانی چاہیے کہ پاکستان کا یہ ہائی پاورڈ ڈیلیگیشن جو جائے گا وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائے، لیکن یہ کریں گے کیا وہاں پر جا کر؟ آپ وہ کہتے ہیں بیگرز آر ناٹ چوزرز، تو آپ کے اختیار میں تو کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ ہاں لیکن سر امریکی وفد بھی تو آ رہا ہے پاکستان، تو ان کے بھی وہ کچھ کسی اور مفادات، کانٹیکسٹ میں یس بالکل، تو کیا ہم اسی کا استعمال کر کے اسی کو بنیاد بنا میرا کر خیال ایسا اپنی کوئی بات نہیں منوا سکتے؟ دیکھیں کل سے پاکستان میں آغاز ہو 2 روزہ یہ کانفرنس ہے منرلز انویسٹمنٹ فورم کی، تو ایک تو بڑا ایونٹ ہے پاکستان کے لیے کہ پاکستان کو ایک انٹرنیشنل فورم پہ یعنی میزبانی کا دوبارہ ایک مل رہا ہے، موقع مل رہا ہے۔ پاکستان کے اندر منرلز انویسٹمنٹ اور ڈیولپمنٹ کے حوالے سے بہت پوٹینشیل ہے، اور بجا طور پر یہ اورنگزیب صاحب پاکستان کے وزیر خزانہ یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کی گڈ ول میں اضافہ ہوا ہے، پاکستان کے اندر ایف ڈی آئی کے امکانات بہت زیادہ ہیں۔ ہم ان باتوں پہ کسی قسم کا کوئی نہ تنقید کریں گے نہ اعتراض کریں گے، لیکن یہ جس بات کے کانٹیکسٹ میں آپ نے یہ سوال کیا اس کا اس کے ساتھ کوئی ڈائریکٹ تعلق نہیں ہے۔ دنیا بھر کے لوگ انویسٹمنٹ منرلز انویسٹمنٹ فورم میں آئیں گے، امریکہ بھی اس میں آئے گا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پاکستان کے ساتھ جو سفارتی نوعیت کے امریکہ کے تعلقات ہیں وہ ایک اچھا شگون اس کو سمجھنا چاہیے کہ وہ برقرار رہیں گے، وہ برقرار رہیں گے۔ لیکن جس پرٹیکولر معاملے کے لیے پاکستان ان کے پاس جانا چاہتا ہے کہ ہمیں ایگزیمپٹ کیا جائے یا ہم پر یہ ڈیوٹیز جو عائد کی جائیں گی اس میں کچھ نرمی اختیار کی جائے، مجھے اتنا زیادہ کوئی اس کے اندر امکان نہیں نظر آتا، کیونکہ پاکستان ریسیونگ اینڈ پہ گیونگ اینڈ پہ نہیں ہے۔ پاکستان کی بہت بڑی مارکیٹ ہے، وہ اگر اپنی شرائط، ہاں چائنا کو آپ چائنا کی ایگزامپل آپ لے لیں، جتنی مرتبہ انہوں نے کہا کہ چائنیز گوڈز کے اوپر ہم ٹیرف امپوز کریں گے، اتنی مرتبہ آپ کو چائنا کی طرف سے بھی جواب ملا کہ ہم بھی کریں گے، پھر ٹھیک ہے نا۔ تو دنیا کے جو بڑی مارکیٹس ہیں، جس میں یورپی یونین بھی اس میں موجود ہے، تمام ٹرمپ کی جو اس قسم کی جو تھریٹس ہیں یا ان کی طرف سے جو انپریڈکٹیبل ان کا جو ایک ایٹیٹیوڈ ہے اس کے لیے ان کی تیاری موجود ہے، ان کے پاس دینے کے لیے گیو اینڈ ٹیک کے لیے بہت سپیس موجود ہے۔ تو پاکستان کے مزاج میں جو پائی جانے والی جیسے میں نے کہا ایک تساہل ہے کہ ہم وقت سے پہلے کبھی تیاری نہیں کرتے، وقت پڑنے پہ بھی ہم اپنا سر پکڑ کے بیٹھ جاتے ہیں اور اس کے بعد سوچتے ہیں کہ اب کیا کیا جائے، تو پھر جو کچھ کرنا ہوتا ہے شیر نے کرنا ہوتا ہے، شیر کا شکار ہونے والوں نے تو کچھ نہیں کرنا ہوتا۔ سر آپ نے جو منرلز کا ذکر کیا، دیکھا جائے تو پاکستان میں جو منرلز کا گڑھ کہا جائے تو وہ بلوچستان ہے، اور بلوچستان کے حالات دیگر بھی خطے ہیں پاکستان کے، بٹ گڑھ سر میں سمجھتا ہوں وہ ایگزیکٹلی سب سے بڑا پاکستان کا جغرافیائی اعتبار سے دیکھا جائے تو سب سے بڑا صوبہ ہے، اور وہاں کے حالات اس وقت وہ بھی سامنے ہیں، تو اس میں بھی میجر کنٹراڈکشنز ہیں۔ آپ روز یہ بات کہتے ہیں کہ بلوچستان کا مسئلہ حل ہونا چاہیے، بہت اچھی بات لگتی ہے، لیکن کیسے ہونا چاہیے اس کے اوپر بات کرنے کے لیے بلوچستان کے اندر جو سٹیک ہولڈرز ہیں اگر آپ ان کے ساتھ بات نہیں کریں گے تو پھر باقی صرف دہشت گرد رہ جاتے ہیں جو گولی کی زبان بولتے ہیں، یا آپ ان کا جواب گولی کے ذریعے دیں گے، تو طاقت کا جواب تو طاقت کے ذریعے ہی آئے گا۔ لیکن جو لوگ مذاکرات پہ یقین رکھتے ہیں، جن کے مطالبات ایسے ہیں کہ جن کے اوپر غور کیا جا سکتا ہے،
اس کا طاقت کے ذریعے تو حل نہیں نکلتا. ابھی تک ہم نے حکومت کی طرف سے کسی بھی اعتبار سے اس بات کا کوئی اندیہ ہمیں ملتا ہوا نظر نہیں آتا کہ جو سٹیک ہولڈرز ہیں بلوچستان کے, کیا وہ بلوچستان کی صوبائی اسمبلی کے اندر بیٹھے ہوئے لوگ ہیں, یا جو گلیوں اور بازاروں میں وہاں پر احتجاج کر رہے ہیں, ہڑتال کر رہے ہیں, اور اتنی بڑی تعداد میں انریسٹ کریٹ ہوئی ہے وہاں پر, لا اینڈ آرڈر کا مسئلہ ہے. جیسے آپ نے بجا طور پر یہ کہا کہ اگر ان کو اختر جان مینگل کی بھی سپورٹ حاصل ہے اور وہ بھی مارنگ بلوچ جو ہے اس کی, اور اس کے ساتھ جو گرفتار لوگ ہوئے ہیں, اگر ان کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ کسی بھی سطح پر ہم جائیں گے, تو کیا یہ مذاکرات کے ذریعے حل نہیں ہو سکتا مسئلہ؟ تو سوال بنیادی طور پر اپنی جگہ پہ رہ جائے گا کہ یہ حکومت جس کی یہ بنیادی طور پر ذمہ داری بنتی ہے, کیا یہ اتنی بے اختیار ہے کہ یہ مذاکرات نہیں کر سکتی؟ شاہ جی, نواب اختر مینگل جیسی قد آور شخصیت جب اس وقت روڈوں پر ہے تو حکومت کو ان کے ساتھ کس طریقے سے ٹریٹمنٹ کرنا چاہیے, اس پر بات کروں گا بریک سے واپس آنے کے بعد. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے گا, یہاں پر ایک شارٹ بریک لیں گے. ویلکم بیک. شاہ جی, جب BYC سڑکوں پر تھی ان کو BLA کے ساتھ جوڑا جا رہا تھا اور کہا جا رہا تھا کہ یہ شاید ان کی ایک پولیٹیکل ان کا فیس ہے, لیکن اس وقت BNP مینگل سڑکوں پر ہے, اور تو اس کو تو آپ ایز اے سیاسی جماعت ہی ٹریٹ کرنے کی ضرورت میرا خیال ہے. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ نواب اختر مینگل کا سڑکوں پر ہونا کتنا معنی رکھتا ہے, کتنا وزن ہے ان کی باتوں میں, ان کے جو مطالبات ہیں اس میں, اور حکومت کو اس معاملے کو کس طرح ٹیکل کرنا چاہیے؟ کیونکہ ان کی جانب, حکومت کی جانب سے نواب اختر مینگل صاحب کو یہ دھمکی دے دی گئی ہے کہ آپ رخ کریں گے کوئٹہ کا تو آپ کو گرفتار کر لیا جائے گا. اس قسم کے معاملات میں گرفتاریاں, سزائیں اور کوڑے, پھانسیاں, یہ وہ سب ہوتا ہے. پاکستان کی ہسٹری میں بھی ایسا ہے, بھری پڑی ہے پاکستان کی تاریخ جمہوریت کی بحالی کے لیے یا جمہوریت کا قیام کے لیے جدوجہد کے حوالے سے. اور ویری انفارچونیٹ کہ پیپلز پارٹی کا اپنا ایک کریکٹر رہا ہے اس اعتبار سے, اور پیپلز پارٹی کو باقاعدہ طور پر اس کی سزا بھی دی گئی اور سزا انہوں نے بھگتی بھی ہے ود اے اسمائل. بڑی ٹاورنگ پرسنالٹیز رہی ہیں, ذوالفقار علی بھٹو ہے, بینظیر بھٹو ہے. ہم چاہتے ہیں کہ پیپلز پارٹی کو دوبارہ اس کے کرب سے نہ گزرنا پڑے جس کرب سے وہ گزرا ہے سارے کا سارا یہ کارواں. لیکن ویری انفارچونیٹ اگین, ایک جگہ میں بھی پیپلز پارٹی کی اپریسیشن کر رہا ہوں ان کی تاریخی جدوجہد کے حوالے سے, تو اپنی طرف سے میں کوئی چیز اضافہ کیے بغیر یا ترمیم کیے بغیر آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں ریکارڈ کی درستگی کے لیے کہ پیپلز پارٹی کو جہاں یہ کریڈٹ جاتا ہے, آصف علی زرداری کو ہم نے ایک سے زیادہ مرتبہ اپنے پروگرامز میں اپریشیٹ کیا ہے کہ پاکستان کو انہوں نے 18ویں ترمیم کے حوالے سے پاکستان کے پارلیمنٹ کے اوپر ہمیشہ 58(2)B کی جو تلوار تھی وہ لٹکتی رہی, اور صدور جتنے بھی تھے پاکستان کے اس سے پہلے گزرے ہیں انہوں نے اس کا بے درگی استعمال کرتے ہوئے الیکٹڈ گورنمنٹس جو ان کو ختم کیا. تو پریزیڈنٹ زرداری جب 2008 کے انتخابات کے بعد پیپلز پارٹی کو اقتدار منتقل ہوا, سب سے پہلے انہوں نے یہ کام کیا, انہوں نے ایک تو اپنا یہ صدارتی اختیار جو تھا اس کو فورگو کیا اور پارلیمنٹ کو واپس کیا. دوسرا 18ویں ترمیم کے حوالے سے ان کو کریڈٹ جاتا ہے کہ صوبوں کے جو صوبائی اختیارات ہیں ان میں اضافہ کیا گیا. جہاں پر ہم یہ بات کرتے ہیں وہیں پہ ہم یہ بات کرتے ہیں کہ صدر زرداری نے پہلی مرتبہ 2008 میں, ہم نے جب ان کی حکومت بنی ہے 2013 تک, تو آغاز حقوق بلوچستان کے حوالے سے ایک کیمپین کا آغاز کیا تھا جو انگیجمنٹ کی پالیٹکس تھی. میں ماضی کی ان تمام تاریخی غلطیوں کا اعادہ نہیں کروں گا, نہ ذکر کروں گا جس میں ذوالفقار علی بھٹو کا بھی نام آتا ہے کہ بلوچستان کے لوگوں کے ساتھ زیادتی کرنے میں انہوں نے بھی اپنا کنٹریبیوشن ان کا تھا, وہ سارا تاریخ کا حصہ ہے. لیکن بہرحال آصف زرداری صاحب کو یہ کریڈٹ ضرور جاتا ہے کہ انہوں نے بلوچستان کے مسائل کو حل کرنے کے لیے سنجیدہ کوششیں کی تھیں. لیکن انفارچونیٹلی زرداری صاحب کی پارٹی اس وقت ایک ایسے حکومتی اتحاد کا فیڈریشن یعنی مرکز میں حصہ ہے جس کی بلوچستان کے حوالے سے پالیسی جو ہے وہ غیر حقیقت پسندانہ ہے. بلوچستان کے مسائل کیا ہیں اور ان کا حل کس جگہ پہ موجود ہے, اس میں آمنے سامنے بیٹھ کر یہ مسئلہ اور اس کا یہ حل ہے. ایک ایسا فورم ہونا چاہیے یہاں پر پیپلز پارٹی اور مرکز میں جو حکومت ہے اس کی تمام پارٹیز جو ہیں وہ متفقہ طور پر اس جگہ پہ بیٹھ جائیں کہ ہم نے مذاکرات کے ذریعے اس مسئلے کا حل نکالنا ہے. اور آپ نے بالکل ٹھیک کہا
کہ جتنے دہشت گرد یا انتہا پسند بلوچستان میں آلریڈی موجود ہیں ان کی تعداد میں اضافہ نہیں ہونا چاہیے، کم ہونی چاہیے ان کی تعداد، اور مرکز گریز جتنی قوتیں ہیں ان کو دہشت گرد بننے سے روکنے کے لیے مرکز کو ایک قدم آگے جا کر ان سب کی دلجوئی کے لیے جو بھی اقدامات کرنے ہیں وہ کریں۔ وہ ہے پولیٹکس آف انگیجمنٹ۔ آئیے بیٹھ کے بات کرتے ہیں، اختر جان مینگل ہوں، مارنگ بلوچ ہوں، باقی جتنے بھی لوگ ہوں، ان سب کو بلا کے ایک ایسے فورم پہ بیٹھ کر بات کرنے کی ضرورت ہے جہاں پر آئیڈینٹیفائی کیا جائے ریئل ایشوز کیا ہیں، کنکاکٹڈ، فیبریکیٹڈ، اور جن کو پروپیگنڈا کے ذریعے آپ نے ایشوز بنا دیا ہے جو بنیادی طور پر نان ایشوز ہیں، ان کو الگ الگ کیا جائے۔ اس ساری صورتحال کا نا جائزہ لینے کی ضرورت ہے۔ میڈیا اپنا رول پلے کرے گا لیکن سیاستدانوں کو اپنا رول پلے کرنا ہے۔ آپ کو یاد ہے جب اختر مینگل صاحب نے استعفیٰ دیا تھا پارلیمنٹ سے، آپ کو یاد ہے؟ یس مجھے اچھی طرح یاد ہے سر، اور کتنے لوگوں نے ان کے پاس گئے، ان سے کے کہا کہ پاس واپس گئے، لیں۔ ان کو کہا کہ واپس لے لیں۔ اسپیکر ایاز صادق صاحب ریکارڈ پہ موجود ہیں، استعفیٰ ان کا ایکسیپٹ نہیں کیا گیا تھا۔ اگر میں ٹھیک سمجھ رہا ہوں یہ ساری صورتحال کو، اور میرا علم یہاں پر مجھے کفالت کرتا ہے، تو مجھے لگتا ہے کہ اختر مینگل صاحب اس وقت سب کے پسندیدہ پولیٹیشین سے، اور اس لیے کہ وہ چاہتے تھے کہ بلوچستان کے ساتھ رابطے کی اگر کوئی اعتباری صورت ہے تو وہ اختر جان مینگل ہیں، ٹھیک ہے؟ تو اگر اختر جان مینگل اس وقت اتنے پسندیدہ سیاستدان تھے اور ان کا اعتبار قائم تھا، تو آج بھی میرا خیال ہے کہ کچھ زیادہ کچھ بگڑا نہیں ہے۔ وہ مطالبہ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیں بلوچستان کی پورے کے پورے جو پولیٹیکل اس کا اس وقت کا کیمسٹری ہے نا، اس کا ڈیپلی اور سائنٹیفک بنیادوں پر انالیسز کرنے کی ضرورت ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یا تو مرکز میں جو حکومت موجود ہے نا شہباز شریف صاحب کی، یا بالکل یہ بے اختیار ہے، یا اس کی جو بلوچستان کے حوالے سے پالیسی ہے وہ فوکسڈ نہیں ہے۔ میں بڑی ذمہ داری سے یہ بات کہتا ہوں کہ یہ معاملہ ایک رات میں حل ہو سکتا ہے، ایک نشست میں ہو سکتا ہے، جس میں کم از کم ایک دوسرے کا اعتبار حاصل کرنے کے لیے کچھ اقدامات ایسے ضرور کیے جا سکتے ہیں کہ وہ لوگ جو دہشت گرد نہیں ہیں، جو بلوچستان کے حقیقی نمائندے ہیں، حقیقی نمائندے کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ جو بلوچستان اسمبلی میں بیٹھے ہوئے ہیں وہ بھی ان کے مسائل کا حل ابھی تک یا مداوا نہیں کر سکے، جو لوگ وہاں پر موجود ہیں، اور جو اس وقت وہاں پر بلوچستان میں حکومت موجود ہے، سرفراز بگٹی صاحب جس کے چیف منسٹر ہیں، وہ اپنی چیف منسٹری کو برقرار رکھنے کے لیے مرکز کی ہی پالیسی کو جو مذاکرات پہ شاید یقین نہیں رکھتے اور وہ طاق کے نشانے مار رہے ہیں۔ ان کو بھی شاید اپنے مستقبل کی فکر لاحق ہے کہ ہماری سرداری جاتی رہے گی، کیونکہ نئے ایکٹرز جو ہیں وہ بلوچستان کی پولیٹیکل سٹیج یا پولیٹیکل تھیٹر کے اوپر آ چکے ہیں۔ یہ زیادہ دنوں تک یہ معاملہ اس طرح سے نہیں رہے گا۔ میں نے ایک مرتبہ یہ کہا تھا کہ بلوچستان کی جو اس وقت آپ کو لیڈرشپ نظر آتی ہے، جو عوام کی حقیقی نمائندہ نہیں ہے، یہ شاید اپنے گھروں میں بھی نہ جا سکے۔ ان کا رخ جہاں پر وہ اسلام آباد میں بیٹھی ہوئی حکومت اور اسٹیبلشمنٹ کے اگینسٹ ہے نا، یہ جو جن کو میں حقیقی نمائندے سمجھتا ہوں، یا سمجھتا ہوں کہ یہ نئے ایکٹرز آ چکے ہیں، ان کے ساتھ آپ کو بات کرنا پڑے گی۔ آپ جتنی دیر سے کریں گے مسائل اتنے زیادہ سنگین ہوں گے۔ اس لیے اس بات کا بنیادی طور پر اس بات سے تعلق ہے کہ آپ اپنے رویوں میں پائی جانے والی جو کنٹرڈکشن ہے اس کو نکالیے، یا پھر آپ یہ کہہ دیجئے کہ جی ہم نے طاقت کے زور کے اوپر بلوچستان کے ہر مسئلے کا حل نکالنا ہے، پھر جو ایسی کی تیسی پھیر دیں سب کی، پھر جو بھی سامنے آئے، اختر جان مینگل ہو، مارنگ بلوچ ہو، یا جو بھی کوئی ہو۔ اس وقت کے حالات لگ کر دیکھ کر یہی لگتا ہے سر کہ یہی ارادہ ہو چکا ہے، فیصلہ ہو چکا ہے۔ ابھی کہا جا سکتا ہے، لیکن میرا خیال ہے، میں نے کہا کہ ابھی کچھ اتنا بگڑا نہیں ہے۔ شاہ جی آپ نے کہا کہ پولیٹیشنز کا اپنا رول ہے، میڈیا کا اپنا رول ہے۔ میڈیا پر اگر آپ دیکھیں گے تو جس طرح میں نے سٹارٹ میں بھی ذکر کیا کہ حکومت سندھ اور حکومت پنجاب، ان کے جو منسٹرز ہیں ان کے درمیان ایک لفظی جنگ کا آغاز ہو چکا ہے۔ یہ دریائے سندھ کے حوالے سے کینالز پر بات کر رہے ہیں، تو میڈیا تو اس کو بہت زیادہ کوریج دے رہا ہے، لیکن جہاں تک بلوچستان کا تعلق ہے اس پر بات نہیں کی جا رہی۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اس کو ہائی لائٹ ہی اسی لیے کیا جا رہا ہے کہ ایک ایشو پر اتنی بات کی جائے کہ دوسرا جو ہے دب کر ایک جگہ پڑا رہے، وہاں پر اگر ہزاروں کی تعداد میں لوگ بیٹھے بھی ہیں تو وہ اگنور ہو۔ ہماری جیسی ریاستیں اور ہماری جیسی حکومتیں جو ہیں نا، یہ ان کا ایک بڑا مطلب یہ کہ ٹائم ٹیسٹڈ ان کا ایک ٹیکٹک ہوتا ہے کہ ون آفٹر دا ادر یہ ایسے ایشوز سامنے جو نان سٹارٹر ہوتے ہیں یا نان ایشوز ہوتے ہیں،
ان کو ہائی لائٹ کر کے نا باقی چیزیں جو ریئل ورتھ رکھتی ہیں نا کہ جن کو ایڈریس کیا جائے یہ ادھر ادھر کر دیتے ہیں. یہ بھی آپ کی بات صحیح ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ میڈیا میں آپ اتنا ادھم مچا دیں, جس کو پنجابی کہتے ہیں, جس کو کہتے ہیں پنجابی میں کڑماس, اس کو اردو میں آپ گڑماس کہیں گے تو مزہ نہیں آئے گا. کڑماس کا مطلب ہی کچھ اور, گھمسان کا رنگ, گھمسان کا رن سوری, کہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا کہ یہ تھپڑ کدھر سے آیا ہے. اتنی دھول اڑتی ہے, اتنی خاک اڑتی ہے کہ ککھ سمجھ نہیں آتی کہ دشمن کون ہے اور دوست کون ہے. میڈیا میں ہونے والی ساری گولہ باری جس کا آپ نے ذکر کیا کہ یہ لفظی گولہ باری جاری ہے, یہ ریئل ایشو نہیں ہے. اور میں نے کہا تھا کہ ہمارے مزاجوں میں پائی جانے والی جو کنٹراڈکشنز ہیں, تضادات ہیں, پیپلز پارٹی اگین میں یہاں پر کہوں گا, بلاول بھٹو نے 4 مارچ کو وہاں پر شہید ذوالفقار علی بھٹو کی برسی کے موقع پر جو تقریر کی ہے وہ پبلک کنزمپشن کے لیے تھی, سندھ کے ووٹرز کے لیے تھی, ٹھیک ہے نا. اس کا پاکستان کے جو ریئل ایشوز ہیں اس کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو اتنا بڑا کنٹریبیوشن نہیں ہے. پھر اس کے بعد دیکھیے شرجیل میمن صاحب جو ہیں انہوں نے عظمہ بخاری کی جو سٹیٹمنٹ ہے انہی کو سامنے رکھ کر انہوں نے بخیے ادھیڑنے پنجاب کے شروع کر دی ہیں. بھئی معاملہ بنیادی طور پر ہے کہ پاکستان میں پانی ہے یا نہیں ہے, ٹھیک ہے. کبھی اس سنجیدہ گفتگو آپ نہیں دیکھیں گے. کالا باغ ڈیم بننا چاہیے نہیں بننا چاہیے, اس کا فیصلہ پاکستان کی جو کاشتکاری کا جو اس کی ضروریات ہیں اس نے تعین کرنا ہے. سندھ کی کسی ایک پولیٹیکل پارٹی نے نہیں کرنا, نہ پنجاب کی کسی پولیٹیکل پارٹی نے کرنا ہے, نہ کسی صوبے نے کرنا ہے, نہ یہ مرکز نے کرنا ہے. پاکستان کی زرعی ضرورتوں نے کرنا ہے کہ ڈیمز کتنے بننے چاہیے, کینالز کتنی بننی چاہیے, اور کہاں کہاں بننی چاہیے, اور کہاں کہاں بننی چاہیے. یہ اتنا بڑا مسئلہ ہے. مشترکہ مفادات کی کونسل جس کا اجلاس ابھی تک نہیں ہوا, بلائیے, بیٹھ جائیے, چاروں صوبوں کے لوگ بیٹھیں, مرکز بھی بیٹھیں. نئی کینالز کی ضرورت ہے یا نہیں ہے, یا جو پرانی کینالز ہیں ان کو ڈی سلٹ کرنے کی ضرورت ہے. ان کے واٹر بیڈ جو اتنی زیادہ وہاں پر ڈسٹ ہو چکی ہے, مٹی ہو چکی ہے کہ پانی کی سٹوریج کی ہے ہی نہیں, کیپیسٹی نہیں ہے. پاکستان کے اندر پانی جتنا آتا ہے سارا سیلاب, جب بھی سیلاب آتے ہیں آپ کو پتا ہے سیلاب بہت بڑی نعمت بھی ہوتے ہیں, وہ تازہ مٹی دیتے ہیں کھیتوں کو, پانی آتا ہے, آپ سارا پانی, یعنی کتنی شرم والی بات ہے. ہمارے سندھ ہو, بلوچستان ہو, پنجاب ہو یا کے پی ہو, کوئی بھی ہو, کبھی کسی کو اس بات کی آپ نے سینسٹائزیشن یا ان کو مکمل طور پر معاملے کا فہم ہے کہ پاکستان کی جو زرعی ضرورت ہے اس کو پورا کرنے کے لیے کتنا پانی ہے جو ہر 2 4 5 سال کے بعد قدرت دیتی ہے, آپ سمندر میں اس کو اسی طرح سے غرق کر دیتے ہیں. شاید اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا ہوم ورک نہیں ہوتا اس کے لیے. نہیں, ہوم ورک نہیں, اور کتنے زمانے چاہیے, 78 صدیاں چاہیے آپ کو. پاکستان 14 اگست کو 78ویں اپنی وہ کیا منائے گا, اپنا یوم آزادی منائے گا, ٹھیک ہے نا. اور 78 صدیاں چاہیے اس بات کو ریئلائز کرنے کے لیے کہ ہمیں کتنا پانی درکار ہے, کتنے ڈیمز ہمیں درکار ہیں. روز اس قسم کی بات کر کے ایک دوسرے کو چٹکی کاٹتے ہیں, وقت گزارتے ہیں, شام کو پھر تھینک یو ویری مچ. ایسے نہیں چلے گا, اور اگر چلے گا تو پھر ایسے ہی چلے گا جس طرح سے چل رہا ہے, اس میں کوئی تبدیلی نہیں آنے کی. شاہ جی تھینک یو ویری مچ. خواتین و حضرات, آج کے پروگرام کے بارے میں اپنی رائے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجیے گا, اور ہمیں بتائیے گا کہ آپ کی کو کیا لگتا ہے کہ حکومت بلوچستان جس طریقے کے ساتھ اختر بینگل کو اور ان کے لوگوں کو ٹریٹ کر رہی ہے, یہ طریقہ درست ہے یا اس سے بہتر طریقے کے ساتھ ٹریٹ کیا جا سکتا ہے اور کیا جانا چاہیے. اپنا خیال رکھیے گا. مجھے اور میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.